السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مؤمن آل فرعون۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤمن آل فرعون، آل فرعون کا ایمان لانا۔ مؤمنون اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آل فرعون میں سے ایمان لانے والا شخص۔ اصل عبارت ہے، اس کو سمجھیے، مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایمان لانے والا شخص، اصل عبارت یہ ہے۔ لیکن اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے اس عبارت کا، اس کا ترجمہ ہوگا مؤمن آل فرعون، آل فرعون کا مؤمن۔ ولما اراد فرعون، اور جب فرعون نے ارادہ کیا کس بات کا؟ ان یقتل موسیٰ، اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے۔ قام رجل من آل فرعون، تو آل فرعون میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ وقال، اس نے کہا، کتم یکتم، کتمان کیا مانا تھا؟ چھپانا۔ اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کر دو گے محض اس بات پر کہ ان یقول ربی اللہ، وہ کہہ رہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے پاس اپنے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل لا چکا ہے۔ وقال الرجل، دیکھیے جاء یجیء، جیئن کے معنی آنا، لیکن جب با صلہ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے لے کر آنا۔ تو یہاں پر ہے جاءکم بالبینات، جو تمہارے پاس دلیل لے کر کے آیا، من ربکم، اپنے رب کی جانب سے۔ وقال الرجل الرشید من آل فرعون، آل فرعون کا نیک آدمی کہا۔ الرجل الرشید یہ موصوف صفت ہے، الرجل موصوف، الرشید اس کی صفت، ٹھیک ہے۔ الرجل الرشید، نیک آدمی نے کہا، من آل فرعون، جو آل فرعون سے تعلق رکھتا تھا، یعنی آل فرعون میں سے نیک آدمی نے کہا، لماذا تتعرضون لموسیٰ، تم موسیٰ سے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ ولماذا تؤذونه، لماذا تتعرضون لموسیٰ، تم موسیٰ سے تعرض کیوں کر رہے ہو؟ ولماذا تؤذونه، اور تم اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ آذا یوذی، ایذاء کیا معنی؟ تکلیف دینا۔ اذا لم تؤمنوا به، جب تم اس پر ایمان نہیں لائے۔ لم تؤمنوا به، یہ لم شرطیہ کا ہے۔ جانتے ہیں کہ لم جب فی المضارع پر داخل ہو تو اس کے آخری میں، اس کے فی المضارع کے آخر میں اگر حرف علت تو اس کو گرا دیتے ہیں، اور آخری والے حرف کو جزم دیتے ہیں، اور مانن یہ عمل کرتے ہیں کہ اس کے معنی کو ماضی منفی میں کر دیتے ہیں۔ تو اذا لم تؤمنوا به، جب تم اس پر ایمان نہیں لائے، فترکوہ، تم اس کو چھوڑ دو، وشأنہ، اور اس کو اپنے حالت پر چھوڑ دو۔ اب دیکھیں یہاں پر واو سے پہلے یہاں پر پھر ہم محذوف مانیں گے، وَاتْرُكُوا شَأْنَهُ، وَاتْرُكُوا شَأْنَهُ، اور تم اس کو اپنے حالت پر چھوڑ دو۔ اصل عبارت یہ ہے وَاتْرُكُوا شَأْنَهُ، اور تم اس کو اپنے حالت پر چھوڑ دو۔ وَخَلُّوا سَبِيلَهُ، اور اس کو اپنے راستے پر چھوڑ دو۔ دیکھیں خلا یخلی، تخلیط کے میں چھوڑنا، آزاد کرنا، تم اس کو اپنے راستے پر چھوڑ دو، یعنی تم اس کو آزاد چھوڑ دو۔ ان یکو کاذبا فعلیہ کذب، ان یکو کاذبا، ان یکو اصل میں تھا یکونو، لیکن جب جانتے ہیں آپ کی حرف شرطیہ جو داخل ہو، مثلا لم ہے، لما ہے، لا نہیں ہے، لام امر ہے، ان شرطیہ، تو ان حرف شرط میں سے ہے، تو اس کا عمل کیا ہے؟ فعل مضارع کے آخر حرف علت کو گرا دینا۔ تو کیا تھا؟ یکونو، تو یکونو میں پھر یکو اصل میں تھا یکونو، سمجھیے اس کو، تعلیل کیسی ہوئی اس میں۔ اب جب ان شروع میں آ گیا شرطیہ میں سے، تو آخر میں کیا کرتا ہے؟ حرف علت کو گرا دیتا ہے۔ دیکھیے حرف علت اور نون اعرابی کو بھی گراتا ہے، اور کان یکونو میں یہ نون جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نون اعرابی ہے۔ چلیے اس کو گرا دیا، اب کیا بچا؟ ان یکو۔ اب پھر آخر میں کیا بچ گیا؟ حرف علت، تو اس صورت میں حرف علت بھی گرا دیے، تو اصل کیا بچا؟ یکو، ٹھیک ہے۔ اس کی تعلیل اس طرح کر لیے، ان یکو کاذبا، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو فعلیہ کذب، تو
اس کا جھوٹ انہی پر پڑے گا۔ وَإِذَا آذَيْتُمُوهُ، اور اگر تم اس کو تکلیف دو گے، وَوَقَعْتُمْ بِهِ، اور جب اس کو تم نے تکلیف دی، وَوَقَعْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا۔ دیکھیں وقع یقع، وقعن و وقون کے معنی تھا گرنا، لیکن جب با صلہ کے ساتھ آئے تو با صلہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ کوئی اسم آ جائے، مثلا یہاں پہ ایذا لگا دیں گے، وَوَقَعْتُمْ بِالْإِيذَاءِ، یعنی اگر تم اس کو سختی کے ساتھ تکلیف دو گے تو وَوَقَعْتُمْ بِهِ، اور تم سختی کے ساتھ ان کو تکلیف دو گے، پریشان کرو گے، وَكَانَ نَبِيًّا، اس حال میں کہ وہ نبی ہو، فَلَكُمُ اللَّيْلُ، تو تمہارے لیے کیا ہوگی؟ بربادی ہوگی، تمہارے لیے ہلاکت ہوگی۔ کان دیکھیے افعل ناقصہ ہے، اس میں فائی ہو، اس کا جو اسم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جو اس میں ضمیر پوشیدہ وہ اس کا اسم ہو رہا ہے، کان میں وہ ضمیر ہے جو اس کا اسم ہو رہا ہے، اور ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور نبیت کانے کی خبر۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، دیکھیے یہاں پر بھی ایسی تعلیل ہوئی جیسے اوپر ہم بتائے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، ایسے ہی یکو پر بھی تعلیل ہوئی ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہو، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي، بعض وہ چیزیں تم کو پہنچیں گی، الَّذِي يَعِدُكُمْ بِهِ، الَّذِي يَعِزُكُمْ بِهِ، جو چیزیں تم نے اس کو تکلیف دی ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوا تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي، تو تم کو پہنچے گا کچھ وہ، الَّذِي يَعِدُكُمْ بِهِ، جس کا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ وَيَا إِخْوَانِي لَا تَغْتَرُّوا بِمُلْكِكُمْ، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لا تغتروا، اخوۃ و اخوان، تم اپنی بادشاہت سے، اپنی ملکیت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اغتر یغتر، اغترارن کے معنی دھوکہ کھانا، تم اپنی بادشاہت سے دھوکہ نہ کھاؤ، تم اپنی بادشاہت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ولا تغتروا بقوتکم وجنودکم، اور تم اپنی قوت اور اپنے لشکروں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم، آج تمہیں ایسی حکومت حاصل ہے کہ ملک میں تمہارا بول بالا ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، بس پھر اگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فَمَن يَنصُرُنَا، کون ہماری مدد کرے گا؟ مِن بَأْسِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے، إِن جَاءَنَا، اگر ہمارے اوپر آ گیا، یعنی اگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ وَكَانَ جَوَابُ فِرْعَوْنَ، فرعون کا جواب تھا کہ اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، فرعون نے کہا جو مجھے سوجھی ہے، مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى، جو مجھے سوجھی ہے وہ میں تمہیں سجھا رہا ہوں اور میں تو صحیح راستہ بتا رہا ہوں، وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور میں تم کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ وَأَرَادَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ، اور ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ أَن يُحَذِّرَ قَوْمَهُ، کہ اپنی قوم کو ڈرائے، سوء العاقبۃ، برے انجام سے، وَمَصِيرَ الظَّالِمِينَ، بری سزا سے، وَمَصِيرَ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے انجام سے۔ اس آدمی نے چاہا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے، سوء العاقبۃ، بری سزا سے، وَمَصِيرَ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے انجام سے۔ فقال، تو کہا، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ، اس نے کہا، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، اس نے کہا کہ میری قوم، مجھے تم پر وہی ڈر ہے جیسے مختلف امتوں کے
دن گزرے ہیں۔ یا قوم میری قوم انی اخاف علیکم، مجھے تم پر ایسے ہی ڈر ہے، مثل یوم الاحزاب، جیسے مختلف امتوں کے دن گزر چکے ہیں، جیسے نوح کی قوم کا حال ہوا ہے، قوم نوح جیسے نوح کی قوم کا حال ہوا ہے، وعاد وثمود، اور عاد و ثمود اور کے بعد والوں کا حال ہو چکا ہے، وعاد وثمود والذین من بعدہم، اور جیسے عاد اور ثمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہو چکا ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں چاہتا۔ وَخَوَّفَهُمُ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ایک آدمی نے ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا۔ قیامت کے دن کیا ہے؟ وَمَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کا دن کیا ہے؟ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اس کے ہوش کھو دے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا کہ وہ اس کے ہوش کھو دے گا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، دوست اس دن تو ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے سوا دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، وَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن آپس میں رشتے ہوں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ یوم ینادی الملک الجبار، جس دن زبردست طاقتور بادشاہ آواز لگائے گا، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے جو زبردست ہے، قہار ہے، بس اسی ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ یوم یفزع الناس ویصرخون وینادی بعضهم بعضا، دیکھیں صرخ یصرخ، صراخن کے برا فریاد کر رہا، جس دن آدمی ڈرے گا، ویصرخون یعنی فزع یفزع، فزع کے برا دہشت زدہ ہونا آتے ہیں، یہاں ڈرنے بھی منع کر سکتے، گھبرانے کے منع بھی کر سکتے ہیں۔ یوم یفزع الناس، جس دن آدمی دہشت زدہ ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، ویصرخون اور چیخ و پکار کرے گا، وینادی بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے کو آواز دے گا، ویوم یولون مدبرین ما لهم من اللہ من عاصم، جس دن وہ الٹے پاؤں بھاگیں گے، ویوم یولون مدبرین، جس دن وہ الٹے پاؤں بھاگیں گے، ما لهم من اللہ من عاصم، اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ واللہ یولی تولیت کے معنی پیٹھ دے کر بھاگنا، یعنی پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور ادبارہ یدبرو، ادبارن کے معنی پیٹھ پھیرنا، تو اسی سے مدبرین، جس دن وہ الٹے پاؤں بھاگیں گے، یوم یولون مدبرین کے معنی کہ جس دن وہ الٹے پاؤں بھاگیں گے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فقال الرجل الرشید، ایک آدمی نے کہا، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، مجھے تم پر اس دن کا ڈر ہے جو چیخ و پکار کا ہوگا، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن تم الٹے پاؤں بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
اور جس کو بھی اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راہ دینے والا نہیں، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو فما لہ من ہاد، اس کو کوئی راہ دینے والا نہیں۔ وقال الرجل الرشید، اور ایک آدمی نے کہا ان اللہ قد وہبکم نعمتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نعمت عطا کر چکا ہے، ولکنکم ما عرفتم فضلها وما قدرتموها حق قدرها، ولکنکم ما عرفتم، لیکن تم نے ما عرفتم نہیں پہچانا، فضلها اس کے فضل کو، اس کی نعمت کو، اور نہیں تم نے اس کی قدر کی، حق قدرها جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، یعنی کما حق، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حتی اذا ذهبت تأسفتم علیہا، یہاں تک کہ جب وہ ختم ہو گئی تو تم اس پر افسوس کرتے ہو۔ حتی اذا ذهبت، جب وہ چلی گئی، وہ چیزیں ختم ہو گئی، تأسفتم علیہا، تم اس پر افسوس کرو گے۔ ہاں، حتی اذا ذهبت، جب وہ چیزیں ختم ہو جائے گی، تأسفتم علیہا، تو اس پر افسوس کرو گے۔ ذالک یوسف النبی علیہ صلاۃ اللہ وسلامہ، یہ یوسف نبی ہے جس پر اللہ کا درود و سلام ہو، علیہ صلاۃ اللہ، جس پر اللہ کا درود ہو وسلام اور اس کی سلامتی ہو۔ الذی ما عرفتموہ، جس کو تم نے نہیں پہچانا، نہیں جانا، ولم تقدروہ قدرہ، اور جس کی تم نے قدر نہیں کی۔ وَلَكِنَّهُ لَمَّا مَاتَ قُلْتُ، اور لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، قُلْتُ، تم نے کہا، سبحان اللہ نبی، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ ایسے نبی تھے، وَلَا كَيُوسُفَ، اور یوسف کی طرح نہیں ہوئے، وہ نبی تھے، وَلَا كَيُوسُفَ، اور وہ یوسف کی طرح نہیں تھے، مَلِكٌ وَلَا كَيُوسُفَ، اور بادشاہ تو یوسف کی طرح نہیں ہوا، رجل، کوئی آدمی، ولا کیوسف، یوسف کی طرح نہیں ہوا، ومن لنا نبی بعد، اور ہمارے لیے اس کے بعد کون نبی ہوگا، وما لنا بنبی بعد، اور کون ہمارے لیے اس کے بعد نبی ہوگا، من لنا بمثلہ، اس کے مثل ہمارے لیے کون ہوگا، ابدا، ہرگز کوئی نہیں، لن یأتی مثلہ، اس کے مثل ہرگز کوئی نہیں آئے گا۔ یہ لن ناصبہ ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کے آخر حرف کو نصب دیتا جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا وَلَقَدْ جَاءَ، اور یقیناً یوسف بھی تمہارے پاس کھلے دلائل کے ساتھ آئے تھے، پھر جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے ان چیزوں کے بارے میں تم برابر شک میں پڑے رہے۔ فما زلتم فی شک، تم برابر شک میں پڑے رہے اس چیز کے بارے میں، جاءکم بھی، جو تمہارے پاس لے کر آئے، حتی اذا ہلک قلتم، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم بولے ان کے بعد تو اللہ کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، قلتم، تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں۔ کذالک تفعلون بعد هذا النبی ایضا، اسی طرح تم کرو گے بعد هذا النبی، اس نبی کے بعد بھی، وتندمون، اور تم شرمندہ ہوگے۔ ٹھیک ہے ساتھیو، آج کا سبق مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔